تو سرانجام ما تویی، بی تو مسیر عشق به آخر نمیرسد. تو سرکار ابو طالب علیہ السلام یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ کے ہر چھوٹے بڑے دشمن سے رسول اللہ کی حفاظت کی. آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کا ظہور نہیں ہوا تھا کہ اس سے پہلے آپ کے جو والد محترم تھے سرکار عبداللہ علیہ السلام، آپ دنیا سے چلے گئے. آپ کی عمر مبارک ابھی 5 سال کی تھی، کم و بیش 5 سال، اس سے کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن 5 سال کی عمر مبارک تھی. آپ کی جو والدہ ہے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، آپ دنیا سے تشریف لے گئی. اب رہ گئے سرکار عبد المطلب اور سرکار ابو طالب. 5 سال کی عمر سے 8 سال کی عمر تک سرکار عبد المطلب رسول خدا کے دادا نے آپ کو پالا، آپ کی پرورش کی، آپ کی حفاظت کی. اور 8 سال کے بعد سے لے کر 50 سال کی عمر تک رسول خدا کی 8 سال کی ظاہری عمر مبارک سے لے کر 50 سال کی عمر تک جس نے ہر حملوں سے، جس نے ہر بد نظروں کی نظروں سے، جس نے ہر مشرک کے فساد سے، جس نے ہر رسول کے دشمن سے رسول اللہ کی حفاظت کی، وہ صرف اور صرف کائنات میں میرا مولا ابو طالب علیہ السلام. اور بچپنا تھا رسول خدا کا اور قحط پڑ گیا مکے کے اندر. ہر کوئی اپنے اپنے بتوں کو لے کے آیا اللہ کے گھر کے قریب، ہر کوئی اپنے اپنے بتوں کے ساتھ آیا، اپنے خداؤں کے ساتھ آیا کہ ہم اس کے وسیلے سے دعا مانگیں گے. ہر کوئی، کیا بات ہے، ہر کوئی اپنے خدا کے ساتھ آیا، ابو طالب اپنے رسول کے ساتھ آئے. جو جسے خدا مانتا تھا وہ اسے لے کے آیا. سرکار ابو طالب جسے رسول مانتے تھے اسے وسیلہ لے کے آئے میدان میں مکے کے. سب نے دعائیں کی، ٹرائی کر لی، کسی سے کچھ نہیں ہوا. ہمارا خدا تو کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیا کیا جائے. آئے سبھی اپنے چھوٹے بڑے خداؤں کو لے کے دہلیز سرکار عمران پر مکے کے سردار کی خدمت میں آئے. آخری سہارا آپ ہی ہیں، ہمارے خداؤں سے تو کچھ ہوا نہیں، آپ ہی کچھ اہتمام کیجئے بارش کا. سرکار ابو طالب نے فرمایا کہ چلو تم اپنا اپنا رستہ لو، تم اپنے اپنے طریقے سے پہنچو، میں اپنے طریقے سے پہنچتا ہوں. سب اپنے بت لے کے آئے. سرکار عمران اپنے کاندھوں پہ اس کے نور کو سوار کرا کے لے آئے، اس کی حجت کو، اس کے رسول کو لے کے اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے چلے ہیں سرکار عمران. اب ماحول ایسا تھا کہ اب تک سبھی نے دیکھا تھا کہ سب کے پاس بت ہے اور یہاں پہ کوئی الگ منظر ہے، کوئی عجیب منظر ہے، کوئی الگ ہی نظارہ ہے. اب لوگ دیکھ کے کچھ ہنسیں بھی، کیا ہوگا، ہم تو خدا لے کے آئے، یہ کسے لے کے آیا، یہ اپنے بھتیجے کو لے کے آیا. ان کی نظر میں یہ بھتیجا تھا، عمران کی نظر میں اللہ کا رسول تھا. ان کی نظر میں تھا کہ یہ سرکار ابو طالب کا بھتیجا ہے، لیکن ابو طالب علیہ السلام کی نظر میں یہ اللہ کا رسول تھا. اسی لیے اگلی بات آپ نے کیسی کی، آپ گئے اللہ کے گھر کی طرف، سب اپنی بتوں کا سہارا لے کے دعائیں کر رہے تھے، بھیج بھیج بھیج، کچھ نہیں ہوا. سرکار ابو طالب علیہ السلام اللہ کے گھر کے قریب پہنچے اور آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 قدم چلایا بھی، رسول خدا کو 2 قدم چلایا اور اپنی آغوش میں لے لیا اور دعا فرمائی، یا اللہ اس حسین و جمیل چہرے کا واسطہ، اس خوبصورت نورانی چہرے کا واسطہ میں تجھے دیتا ہوں، بارش برسا دے. اللہ کی عزت کی قسم، سرکار عمران کے ہاتھ ابھی نیچے نہ آئے تھے کہ اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو گئی. سرکار عمران کے ہاتھ ابھی دعا کے بعد نیچے بھی نہ آئے تھے،
کہ اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہو گیا. اتنا بارش برسا کہ اس سے پہلے کبھی عرب کی سرزمین پہ اتنا بارش کبھی ہوا ہی نہیں تھا. یہ تھا وسیلہ رسول اللہ کا. اور آج ہم جو دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ تجھے رسول خدا کا واسطہ ہے, یا اللہ تجھے تیرے رسول کی اہل بیت کا واسطہ, یہ وسیلہ کس نے سکھایا؟ کسی ملا نے نہیں, حیدر کرار کے والد گرامی نے سکھایا. تو یہ نمک حرامی ہوگی کہ وسیلہ رسول خدا کا دے اور بھونکے بھی سرکار ابو طالب کو, وہ نمک حرام ہوتا ہے. جو وسیلہ رسول خدا کا دے اور سرکار عمران کے بارے میں کہے کہ نہیں وہ ایسے تھے ویسے تھے, ویسے آپ کی نظر میں جو بھی تھے وہ ہمیں ان سے نہیں واسطہ, اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے اس سے ہمیں واسطہ ہے. اللہ کی نظر میں سرکار عمران کیا ہے؟ آؤ میں کچھ آپ کو قیمتی جملے ہدیہ کرنے لگا ہوں. بی تو مسیر عشق به آخر نمیرسد, بر سر در سرا